محبوب سے جڑا ہر فرد محبوب ہوتا ہے۔ دو قسم کے لوگ اللہ کے مقرب ہیں، ایک عابد اور دوسرے پرہیزگار۔ تقویٰ کے میزان میں عابد کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن پرہیزگار سے رب بذات خود بڑی شفقت فرماتا ہے۔ اچھے کام کرنا بھی اچھا ہے، لیکن برے کام سے رک جانا زیادہ اچھا ہے۔ اچھے کام جیسے نماز، حج، عمرہ اور دوسری عبادات میں پھر بھی ریاکاری اور خود نمائی کا پہلو آ جانے کا اندیشہ ہے، لیکن پرہیزگاری میں خالص تقویٰ ہے۔ کرنا آسان ہوتا ہے، رکنا مشکل، اور جو احسن عمل دشوار ہو، جس میں قربانی ہو، وہ اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن جھوٹ چھوڑنا مشکل۔ داڑھی رکھنا آسان ہے، لیکن حسد چھوڑنا مشکل۔ کمال کی بات ہے ہم اللہ پاک سے کیا کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کیا چاہتا ہے، اس پر ہماری نظر ہی نہیں۔ ہم دینا نہیں چاہتے، بس لینا چاہتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی انداز وفا ہو، اس کی توجہ بھی مل جائے گی۔ پہلے اس کو توجہ دینا تو سیکھو۔ تم اس کے لیے سب کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے سب مہیا کر دے گا۔ اللہ پاک تو ہر بات سے بے نیاز ہے۔ تمہارا سجدہ کرنا نہ کرنا اس کی شان میں کوئی کمی یا بڑھاوا نہیں لائے گا، لیکن تم اس کے حبیب کی امت ہو اور محبوب سے جڑی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت میری طرف متوجہ کرے کہ اس جماعت کی میرے پیارے سے نسبت ہے، اور بس میری طرف توجہ کرنے کے عیوز میں اس کے دل کی دنیا میں اپنے عرفان کے چراغ روشن کر دوں گا۔ اللہ کی بندے پر رحمت کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ اسے کسی ایسی آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے جو بیان نہیں کر سکتا، اور اس کی تفاصیل کسی کو سمجھا نہیں پاتا۔ تو پوچھا گیا یہ رحمت کیسے ہے؟ تو رحمت یوں کہ حال دل کہنے کو اس بندے کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور اختیار باقی ہی نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز پر صبر کرنا جس کی تمہیں تکلیف ہو، اور دوسرا جس چیز کی تمنا تم کرتے ہو اس پر صبر کرنا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند تو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے لیے گھوڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس کے لیے سفید رنگ پسند کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں بکرے کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑوں میں کرتا اور تیبند پہنتے تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دھن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ اللہ پاک اس چہرے پر نور کی بارش کرے جو اس ویڈیو کو آگے پہنچائے۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے۔ یہاں ہم آپ کے سامنے اپنی پچھلی ویڈیو کے کچھ تھم نیلز شیئر کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو یہ ویڈیو بھی نوش فرما دیجئے، شکریہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آخر میں ہم آپ کے ساتھ سورہ کوثر کا ایک وظیفہ شیئر کرتے ہیں۔ تھوڑا سا نمک ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر میں اس جگہ رکھ دیں، پھر معجزے ہی معجزے دیکھتے جاؤ۔ شکریہ بعد میں بولنا، پہلے عمل کر کے آزما دو۔ ایک لال رنگ کا صاف ستھرا کپڑا لیں اور ایک مٹھی نمک لے لیں۔ ہتھیلی پر نمک رکھ کر اس پر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ اللہ پاک کے یہ دو نام یا خبیرو یا وارثو پڑھنا ہے۔ پھر اس پر پھونک مار دے اور کپڑے میں باندھ کر الماری میں رکھ دے۔ پھر
ہر 2 دن بعد سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھ کر پھونک مار دینی ہے اور پھر اس کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یہ مجرب وظیفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آزما لیجئے، بڑے کام کی چیز ہے۔ اگر سجدے نہ ہوتے تو ہم جیسوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے 2 ہی نظر آتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پر یقین۔ لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، جنہوں نے ہمارے چینل کی پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جب کوئی دل اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اسی چیز کی محبت کا محتاج کر دیتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر دل اسی چیز سے دھوکہ کھاتا ہے اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ناسمجھ لوگ ان چیزوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھے جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ بے شک پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کو اس کے مقدس نام سے پکارو، الصمد۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات دیکھتا ہے۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکی، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہے، تمہارا یہ سخت اور بے حس دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا اور سانس لینا ہی زندگی نہیں، بلکہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اور ان کی دعاؤں میں شامل رہنا اصل زندگی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ ایسے شخص کو بہت پسند کرتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں اللہ کے تمام فیصلوں سے، کیونکہ وہ مجھے ہر چیز سے بچا لیتا ہے جو میرے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے کہ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ واللہ خیر الماکرین۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکی بکی رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دے گی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنی یقین سے مانگو کہ تمہاری یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے، کہ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اس کی عطا جانے کہ اس نے تمہیں کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ اس کے فیصلے ہیں وہی تمہارے حق میں بہتر جانے۔ دکھ
خوشی میں اللہ کو پکارنا، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھیں کہ جب آپ تکلیف میں ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے، جب آپ خوش ہوں تو سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو تر کرے۔ یہ ذکر رابطہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ دعا، انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ بالکل وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے مانگی تھی، کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دی جاتی ہے، اور کبھی دعا کی برکت سے کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، یا کبھی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے کہ دنیا میں ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ آخرت میں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ، دل ٹوٹ سا جاتا ہے تجھ سے دور جا کر، تیری نافرمانی کر کے، تجھے ناراض کر کے تو اتنا مضبوط کر دے، تو اتنا مضبوط کر دے کہ ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی گوارا نہ ہو، ایک سانس بھی تیری یاد سے خالی نہ ہو۔ میں کمزور، خطا کار، سزاوار سہی، تو اپنی طاقت سے، محبت سے دور اٹھتے قدموں کو ایسا روک لے کہ تیرے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو، تیرے راستے کے سوا کوئی راستہ ہی نہ ہو، کہ میرے تمام راستے تجھ سے ہو کر تجھ ہی تک وابستہ رہے۔ ہماری دلوں کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔